بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، طالوت اور جالوت کا نام یقیناً آپ نے سنا ہوگا، بلکہ کئی بار قرآن پاک کی تلاوت کے دوران یہ نام آپ نے پڑھے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو طالوت اور جالوت کا قرآنی قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ یہ قصہ بنی اسرائیل کے دور کا معروف قصہ ہے۔ طالوت اور جالوت کون تھے، کس نبی نے جالوت کو قتل کیا، اور اس قصے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، اس قصے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو بنی اسرائیل کے اس دور کا پس منظر بتاتے ہیں تاکہ کسی کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ دوستو، روایات کے مطابق بنی اسرائیل کی مسلسل نافرمانی، سرکشی اور جہاد سے انکار کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 40 سال تک صحرائے تہ میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ابھی ان کی اسیری کی مدت پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص یوشع بن نون علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر جاؤ، قوم عمالقہ و دیگر سے جہاد کرو اور اپنے آباء و اجداد کی سرزمین ارض مقدس کو آزاد کرواؤ۔ وادی طے میں قید کے 40 سال مکمل ہو چکے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زائد افراد کو لے کر جہاد کے لیے نکلے۔ طویل اور سخت ترین جنگ کے بعد انہیں شاندار کامیابی نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 میں کیے گئے اپنے وعدے کے مطابق کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ دوستو، مفسر قرآن علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں بے شمار دولت، مال و متاع اور ہیرے و جواہرات بنی اسرائیل کے ہاتھ آئے۔ قوم عمالقہ کے 12,000 مرد و خواتین کو تہ و تیغ کیا گیا۔ بہت سے بادشاہوں سے مقابلہ ہوا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا تھا۔ مولانا حفظ الرحمان سوہاروی لکھتے ہیں کہ یوشع علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام مفتوحہ علاقے بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے درمیان تقسیم کر دیے تاکہ وہ امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں اور دین حق کے لیے سرگرم رہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام آخری عمر تک ان 12 قبیلوں کی نگرانی اور اصلاح حال میں مصروف رہے۔ آپ نے خاندانوں اور قبیلوں میں سردار مقرر کیے اور ہر قبیلے میں معاملات و مناقشات کے فیصلے کے لیے قاضیوں کو نامزد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام 27 سال تک حیات رہے اور 127 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد تقریباً 350 سال تک یہ نظام یوں ہی چلتا رہا۔ روایات کے مطابق اس تمام عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سے انبیاء مبعوث فرمائے جو انہیں واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن وہ بتدریج اپنی پرانی ڈگر پر آ گئے۔ دنیا بھر کی برائیوں کو اپنانے کے شوقین اس بد نصیب قوم کی فطرت، ذہنیت اور دین سے بیزاری سب پر عیاں تھی۔ قدم قدم پر ناشکری، نافرمانی، حجت، سرکشی اور غرور و تکبر ان کے فطرت کا حصہ تھے۔ پھر 12 ٹکڑوں میں بڑی اس قوم میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہمسائے کے اکثر قبائل ان پر حملہ آور ہوتے رہتے۔ کبھی عمالقہ چڑھ دوڑتے، کبھی فلسطینی، کبھی مدیانی تو کبھی آرامی، جبکہ آئے دین لوٹ مار اور شب خون مارنا ان کا معمول تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ 4 صدی عیسوی کے آخر میں غزہ کے فلسطینی ان پر حملہ آور ہوئے اور ان کا متبرک صندوق تابوت سکینہ چھین کر لے گئے۔ اس میں توریت کا اصل نسخہ، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے عصا، پیراہن اور من کا مرتبان محفوظ تھے۔ بعض آثار میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم کے کناروں پر آباد قوم عمالقہ کا جابر و ظالم حکمران جالوت اسرائیل کی آبادیوں پر قبضہ کر کے ان کے سرداروں اور نامور افراد کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ باقی کو مقہور و مغلوب کر کے ان پر خراج مقرر کر دیا اور توریت بھی ضائع کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ بڑا نازک دور تھا۔ قوم میں نہ کوئی نبی تھا، نہ سردار و امیر۔ خاندان نبوت میں سے ایک حاملہ خاتون بچی تھیں جنہوں نے ایک بچے کو جنم دیا تو بچے کا نام شمویل رکھا گیا۔ شمویل ذرا بڑے ہوئے تو والدہ نے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ اور صالح شخص کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ آپ علیہ السلام جلد ہی توریت کے ایک بڑے عالم و فاضل کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے۔
بنی اسرائیل کے ایک طویل عرصے بعد حضرت شمویل علیہ السلام کی شکل میں ایک دینی و مذہبی شخصیت کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز فرما کر بنی اسرائیل کی ہدایت پر مامور فرما دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ شمویل علیہ السلام کے زمانے میں بھی جالوت اور اس کی قوم کی شر انگیزیاں، ظالمانہ شرارتیں، لوٹ مار کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ حضرت شمویل علیہ السلام کے درس و تبلیغ سے ان کے اندر کچھ غیرت ایمانی جاگی تو وہ حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آئے اور درخواست کی کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، پیغمبر نے کہا کہ اگر تمہیں جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ تم لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ انہوں نے کہا، بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام بنی اسرائیل کی نافرمانی اور سرکشی سے بخوبی واقف تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں نے کسی بادشاہ کو مقرر کر دیا اور اس نے جہاد کا حکم دیا تو تم بھی اپنے بزرگوں کی طرح اس کا حکم ماننے سے انکار کر دو گے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کی بات سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، اب ایسا نہیں ہوگا، ہم بہت زیادہ ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اگر بادشاہ نے جہاد کا حکم دیا تو ہم دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ روایات کے مطابق بنی اسرائیل کے اصرار پر حضرت شمویل علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے انہیں تم پر برگزیدہ کیا ہے اور انہیں علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، وہ بڑا کشادگی والا اور علم والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے مزید کہا، ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ترکہ ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ دراصل حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہوں کی نسل سے نہیں تھے، وہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہیں اعتراض تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ میرا انتخاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں قیادت و سیادت کے لیے مال سے زیادہ علم و عقل اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور طالوت ان سب میں تم سب میں ممتاز ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب پر سرفراز فرمایا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت و عنایت سے نوازتا ہے، وہ علیم ہے، جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں۔ دوستو، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں یہ بتایا کہ یہ تقرری اللہ کی طرف سے ہے، تو انہوں نے اپنے اطمینان کے لیے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ اگلی آیت میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے جو ان کے لیے نہایت متبرک تھا اور جسے ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر وہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل خوشی سے نہال ہو گئے، اور انہوں نے طالوت کی بادشاہت قبول کر لی، کیونکہ تابوت کی واپسی ان کے لیے فتح و سکینت کی علامت تھی۔ دوستو، جہاں تک سوال ہے کہ طالوت کون تھے، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالوت سقا تھے، یعنی پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ وہ کھالوں کو خشک کر کے چمڑا بنانے کا کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا تھا کہ وہ نہایت غریب ہیں، گھٹیا اور نیچ کام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اعتراض کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی تک جتنے بھی نبی آئے وہ آل لاوی سے تھے، جبکہ بادشاہ آل یہودا سے ہوتے تھے، اور طالوت کا تعلق آل بنیامین سے تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت طالوت نے بعد میں قوم عمالقہ کے سخت گیر بادشاہ جالوت سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کے قول و فعل کے تضاد کا علم تھا، چنانچہ انہوں نے میدان جنگ میں جانے سے پہلے ان کی ثابت قدمی آزمانا چاہی۔
اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت مومن لوگوں سمیت نہر سے گزر گئے تو وہ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور اس کی فوج سے لڑیں۔ دوستو، اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ جس نہر کا اس واقعے میں تذکرہ ہے وہ نہر اردن ہے۔ البتہ مجاہدین کا لشکر آگے بڑھا اور دشمن کی فوج کے مقابل صف آرا ہوا۔ کہاں ایک طرف اسلحے سے لیس ہزاروں کی تعداد میں قوم عمالقہ کے جنگجو اور کہاں صرف 310 مجاہدین۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب سامنے دشمنوں کی فوج ظفر موج کو دیکھا تو خود کو تعداد میں کم سمجھ کر کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ طالوت نے انہیں تسلی دی اور ان کی ہمت بڑھائی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں تو بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ دشمن فوج کا سفاک سردار جالوت ایک دیوہیکل شخص تھا، جس نے اپنے بھاری بھرکم جسم کو لوہے کی زرہ میں چھپایا ہوا تھا۔ اس نے جب اپنے سامنے مٹھی بھر مجاہدین دیکھے تو غرور و تکبر اور طاقت کے نشے میں چور چمکتے تلوار لیے مقابلے کے لیے للکارتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کی ہیبت اور روب کا یہ عالم تھا کہ کسی مجاہد میں آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی۔ ایسے میں طالوت نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جالوت کی زبردست طاقت اور بنی اسرائیل کے اس کے مقابل ہونے میں جھجک کو دیکھ کر طالوت نے اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اس سے میں نہ صرف اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا بلکہ اسے حکومت میں حصے دار بھی بناؤں گا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل کے اس لشکر میں ایک نوجوان داؤد بھی تھا، جو بظاہر نمایاں شخصیت کا مالک تھا۔ نہ ہی شجاعت و بہادری میں اس کی کوئی شہرت تھی۔ وہ اپنے والد کے 13 بیٹوں میں سب سے چھوٹا تھا، جسے گھر والوں نے میدان جنگ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن جب اس نوجوان نے جالوت کی شجاعانہ مبارز طلبی اور اسرائیلیوں کی پس و پیش کو دیکھا تو اس کے خون نے جوش مارا۔ اس نے طالوت سے آگے جانے کی اجازت چاہی، لیکن طالوت نے کہا کہ ابھی تم نہ تجربہ کار اور نہ عمر ہو، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر جب داؤد کا اصرار بہت بڑھ گیا تو طالوت کو اجازت دینی پڑی۔ داؤد آگے بڑھے اور جالوت کو للکارا۔ جالوت نے ایک نوجوان کو مقابل پایا تو حقیر سمجھ کر اس پر توجہ نہیں دی، لیکن کچھ دیر بعد ہی جالوت کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام نوجوان نہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما تھے۔ اور کوئی عجب نہ تھا کہ جالوت داؤد کو زیر کر لیتا کہ اچانک داؤد نے لڑتے لڑتے اپنی گو پھن نکالی۔ یاد رہے کہ گو پھن غلیل نما ہتھیار کا نام ہے، اور تاک کر پے در پے 3 پتھر ان کے سر پر مارے اور جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا۔ پھر آگے بڑھ کر اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ روایات بتاتی ہیں کہ جالوت کے قتل کے بعد جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور طاغوتی طاقت کو عبرتناک شکست ہوئی۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے انہیں ہزیمت دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے انہیں بادشاہی، دانائی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ طالوت نے وفائے عہد کے پیش نظر داؤد علیہ السلام کی ذہانت و شجاعت سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی میکال کی شادی ان سے کر دی اور حکومت میں حصے دار بھی بنا لیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ توریت کے صحیفہ سمویل میں طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق ایک طویل داستان موجود ہے، جس میں طالوت کے دل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے آتش بغض و حسد کا تذکرہ ہے، اور ہمارے بعض ارباب سیر و ارویان تفسیر نے بھی کسی تحقیق کے بغیر ہی اپنے کتب میں منوان تحریر کر دیا ہے، اور یہ توجہ نہیں فرمائی کہ جس ہستی یعنی طالوت کو قرآن کریم معمور من اللہ قرار دے رہا ہے، جس کی برکت سے تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو دوبارہ مل رہا ہے، جس کے علم و شجاعت کو پرشوکت الفاظ سے سراہا ہے، ہم ایسی شخصیت کو قابل نفرت حرکات کا حامل قرار دے کر
کس طرح مردے لان تان بنا سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو طالوت کی سربراہی میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کے قتل پر ختم کر دیا ہے۔ اس لیے طالوت و جالوت کا یہ واقعہ یہاں تک ہی مستند ہے، باقی سب اسرائیلی روایات ہیں۔ دوستو، آپ نے طالوت اور جالوت کا یہ واقعہ ملاحظہ کیا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات میں اس واقعے کی مزید تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ دوستو، اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک طاقتور بادشاہ اور نبی تھے، اور طالوت کی طرف سے جالوت سے لڑے۔ آپ علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تھا اور اللہ نے آپ کو بادشاہی اور نبوت عطا کی۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آل لاوی بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے، یعنی داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم مورخین و مفسرین نے داؤد علیہ السلام کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں، البتہ ان کا بیشتر حصہ تھوڑے اختلاف کے ساتھ بائبل اور اسرائیلیات سے ماخوذ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح اور بعض روایات کے مطابق 1000 قبل مسیح میں فلسطین میں پیدا ہوئے۔ محمد بن اسحاق حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد پستہ قد تھے، آنکھیں نیلی تھیں، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، قوی، بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت تحفہ خداوندی تھی۔ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: داؤد بن ایشیا بن عبد بن عابر یا عابز بن سلمون بن نحشون بن اونیازب یا امینازب بن ارم بن حزرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سب پر علماء کا اتفاق ہے کہ داؤد علیہ السلام اسرائیلی اسباط میں یہودا کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ الانعام، سورہ اسراء، سورہ الانبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ صاد میں آیا ہے۔ ان صورتوں میں 16 جگہ نام مذکور ہے، اور بعض صورتوں میں مختصر اور بعض میں تفصیلی طور پر ان کے حالات و واقعات کا ذکر اور ان کی رشد و ہدایت کا بیان ہے۔ قرآن نے آپ کو خلیفہ فی الارض بھی کہا ہے۔ آپ سے قبل یہ اعزازات صرف آدم علیہ السلام کو حاصل تھا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے تورات نازل کی جا چکی تھی، لیکن قوم شریعت موسوی کو فراموش کر کے راہ ہدایت سے بھٹک چکی تھی۔ اللہ نے راہ ہدایت کے لیے زبور نازل فرمائی۔ زبور کے لغوی معنوں میں سے ایک پارے اور ٹکڑے کے ہیں۔ اس کا ایک مطلب شعر بھی ہے۔ زبور تختی یا کتاب لکھنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور انہیں زبور کا تحفہ عطا کیا۔ زبور حمد و ثنائے کبریا سے معمور تھی۔ داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی عطا ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام مکمل زبور کی تلاوت اتنی مختصر مدت میں کر لیتے تھے کہ جتنی دیر میں گھوڑے پر زین کسی جاتی ہے۔ یوں آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ حرکت زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ دوستو، داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ جب آپ تلاوت فرماتے تو اس لحن کے باعث پرندے اور جانور تک وجد میں آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترتیل کا حکم عطا کیا تھا، جس کے باعث پہاڑ اور پرندے ان کے خوش الحان قرات میں آواز سے آواز ملا کر پڑھنے پر مجبور ہو جاتے۔ آپ کی آواز میں وہ نغمگی، مٹھاس اور ایسا زیر و بم تھا کہ شجر و حجر سبھی کو متاثر کرتا تھا۔ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ بھی صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرنے پر مامور تھے۔ یاد رہے کہ کائنات کا ہر ذرہ حمد و ثنا کرتا ہے، بے شک ہم نہ سمجھ سکیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک رات صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری تلاوت کلام پاک کر رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک سنتے رہے، پھر خوش ہو کر فرمایا کہ آج مجھے لحن داؤد علیہ السلام کا کچھ حصہ مل گیا ہے۔ دوستو، پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ قائم تھا کہ حکومت ایک خاندان اور نبوت اور رسالت کسی دوسرے خاندان سے وابستہ ہوتی تھی۔ روایات کے مطابق داؤد علیہ السلام کے عہد میں یہودا کا گھرانہ نبوت
اور افراہم کا خاندان حکومت و سلطنت سے سرفراز تھا۔ شمویل کے عہد میں لوٹ مار اور حملہ آوروں کا زور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اپنے بیٹوں کی بجائے کہ وہ شرائط بادشاہت پر پورے نہیں اترتے، کسی اور کو بادشاہ مقرر کر دیجئے جو ظالموں کا مقابلہ کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہو۔ بنی اسرائیل کے اصرار پر آپ نے طالوت نامی شخص کو بادشاہ مقرر کیا، جو کہ بنی اسرائیل کے ایک نیک، بہت بہادر اور جری تھا، جس نے قوم عمالقہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے کے نہایت سمجھداری سے مجاہدین کا انتخاب کیا۔ روایات کے مطابق جالوت بہت ہی قداور اور نہایت ہی طاقتور مغرور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 تل تھا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر جالوت سے مقابلے کے لیے بیت المقدس سے روانہ ہوئے تو ان کے لشکر کی آزمائش ہوئی۔ ابھی مجاہدین میدان جنگ تک نہ پہنچے تھے کہ راستے میں ایک نہر آ گئی۔ گرمی کا موسم تھا، سبھی پیاسے ہو رہے تھے۔ طالوت نے اپنے مجاہدین کی صبر برداشت اور ہمت و حوصلہ آزمانے کی خاطر حکم دیا کہ کوئی بھی ایک چلو سے زیادہ پانی نہ پیے۔ چند ایک کے سوا سبھی نے حکم عدولی کی۔ قرآن عزیز نے اس آزمائش کو یوں بیان کیا گیا ہے: پھر جب طالوت فوجیں لے کر باہر نکلا تو اس نے کہا، یقیناً اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا، جس نے اس کا پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جس نے اس کے پانی کو نہ چکھا وہ میرا ہے، مگر ہاں جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ پھر ان میں سے سوائے چند کے سب نے اس سے پانی پی لیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ لشکر میدان جنگ پہنچا۔ وہ جنہوں نے جی بھر کر پانی پیا تھا خود میں مقابلے کی طاقت نہ پا کر الگ ہو گئے کہ یہاں ان کا مقابلہ جالوت نامی بہت قوی اور دیو ہیکل شخص سے تھا۔ لشکر بھی اس کا بہت بڑا تھا۔ طالوت کی مٹھی بھر مجاہدین کو، جن کی تعداد 310 یا 313 تھی، جالوت اور اس کے لشکر سے خوفزدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ حق باطل پر غالب آ رہا تھا، اور آخر کار قلیل مجاہدین نے کفار کی کثیر تعداد پر فتح پائی ہے۔ روایات کے مطابق ان 313 میں ننھے داؤد علیہ السلام، ان کے 6 بھائی اور والد محترم بھی شامل تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ فلسطین کا حکمران جالوت اپنی طاقت اور کثیر لشکر کے زوم میں بنی اسرائیل کو ہر صورت میں غلام بنانے پر تیار تھا۔ طالوت مقابلے کی سکت نہ رکھتا تھا اور پریشان تھا۔ مجلس مشاورت بلوائی گئی اور وہاں یہ تجویز منظور کی گئی کہ بنی اسرائیل کا جو جوان جالوت سے مقابلہ کر کے اسے ہلاک کرے گا، اسے نہ صرف نصف سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا، بلکہ سردار طالوت اپنی خوبصورت بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دیں گے۔ یہی زمانہ تھا کہ جب بنی شمویل کو بشارت ہوئی تھی کہ اشیا کا چھوٹا بیٹا طالوت کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کا حکمران ہوگا، اور اس سے بڑھ کر ایک اور اعزاز اس کا منتظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے نبوت کے لیے بھی اسی کو منتخب فرمایا ہے۔ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام مستقبل کے اس خوبصورت لیکن ذمہ دار دور سے بے خبر جنگلوں میں بھیڑ بکریاں چراتے رہے اور ساتھ ساتھ اپنے دل پسند مشغلے میں بھی محو رہے۔ داؤد علیہ السلام فلاخن یا گوپھن چلانے میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے پاس ہمہ وقت ایک لاٹھی، فلاخن اور ایک تھیلی میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوا کرتے تھے۔ ان کے فن نشانہ بازی میں مہارت کا علم بنی اسرائیل کو بھی تھا۔ وہ کہا کرتے تھے داؤد علیہ السلام کے فلاخن کا نشانہ بننے والی چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ ان کی بہادری کے قصے بھی مشہور تھے۔ یہ بات بھی عام تھی کہ وہ جنگل میں شیر پر سواری کیا کرتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ ایک روز وہ بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں وہ پتھر ہوں جس سے ہارون علیہ السلام نے اپنے دشمن کو قتل کیا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، میں کسی دن آپ کے بھی کام آؤں گا۔ داؤد علیہ السلام کی حیرت فطری امر تھا، بہرحال وہ پتھر کی فرمائش رد نہ کر سکے اور اسے اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ اسی راستے پر چند قدم چلے ہوں گے کہ ایک اور پتھر نے صدا دی، میں موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں، میں وہ پتھر ہوں جس سے انہوں نے اپنے اور اپنے خدا کے دشمن کو ہلاک کیا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، کسی روز میری ضرورت آپ کو بھی پڑ سکتی ہے۔ داؤد علیہ السلام حیرت زدہ تھے کہ ایک عرصے سے ان کا جنگل میں آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا جو کچھ آج ہو رہا ہے۔ اسی فکر میں وہ چلے جا رہے تھے کہ ایک اور پتھر کی آواز نے انہیں رکنے پر مجبور کیا، اے داؤد علیہ السلام، میں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا پتھر ہوں، میں ہی وہ پتھر ہوں جس سے آپ جالوت کا خاتمہ کر کے سلطنت ہی نہیں نبوت کے بھی حقدار ہوں گے۔ آپ پر حیرت و استعجاب کی کیفیت تو یقیناً طاری تھی،
لیکن آپ خوفزدہ نہ تھے۔ آپ نے وہ تیسرا پتھر بھی اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ ابھی وہ پتھر بقیہ 2 پتھروں سے ٹکرایا ہی تھا کہ داؤد علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے تینوں پتھر ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک بڑے پتھر کی شکل اختیار کر گئے۔ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام ان معجزوں سے اندازہ لگا چکے تھے کہ اللہ ان کے سپرد کوئی اہم ذمہ داری کرنا چاہتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس تحیر کی فضا کو قائم ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ بادشاہ طالوت کی جانب سے کی جانے والی پیشکش کی آواز ان کے کان میں بھی پڑی۔ منادی کرنے والا ایک ہی اعلان بار بار دہرائے جا رہا تھا۔ اعلان سنتے ہی انہیں پتھروں کی گفتگو یاد آئی اور وہ فوراً بادشاہی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسے بتایا کہ میں ہی وہ نوجوان ہوں جو جالوت کو قتل کر کے اس کا سر آپ کے قدموں میں لا رکھے گا۔ ہاں، آپ کو بھی اپنے وعدے کا پاس کرنا ہوگا۔ داؤد علیہ السلام کے لہجے میں ایسی فیصلہ کن قوت موجود تھی کہ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے ضرور کر دکھائے گا۔ اس نے کہا، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تم جہاد کی تیاری کرو۔ روایات کے مطابق بنی اسرائیل اور جالوت کی فوج ایک وادی میں جمع ہو رہی تھی۔ جالوت کا عظیم لشکر اور جنگی ساز و سامان اور گھوڑوں کی تعداد طالوت کے لشکر کی ہمت پست کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن طالوت اپنے مجاہدین کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ جالوت طالوت کے مقابلے میں کم عمر بھی تھا، قداور بھی اور زبردست ڈیل ڈول کا مالک بھی۔ اس کا سارا جسم پیتل کی زرہ نے محفوظ کر رکھا تھا، سر پہ بھی پیتل ہی کا مضبوط خود پہن رکھا تھا۔ اس کے پورے جسم میں صرف آنکھیں ہی کھلی تھیں، باقی تمام جسم دھاتوں کے نہ ٹوٹنے والے حصار میں مقید تھا۔ دوستو، جالوت کے قد و قامت اور لباس کی تفصیل یوں بتائی جاتی ہے۔ اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالش تھا اور اس کے سر پر پیتل کا خود تھا اور وہ پیتل ہی کی زرہ پہنے ہوئے تھا جو تول میں 5000 پیتل کی مسقال کے برابر تھا، اور اس کی ٹانگوں پر پیتل کے 2 ساکھ پوش تھے اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان میں پیتل کی ایک برچھی تھی۔ اس کے بھالے کی چھڑی ایسی تھی جیسے جولاہے کا شہتیر، اور اس کے نیزے کا پھل 600 مسقال لوہے کا تھا۔ میدان جنگ پہنچ کر جالوت نے للکارا، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرنے کی جرت کرے اور مجھے ہلاک کر کے اپنے بادشاہ کی طرف سے اعلان کیے گئے انعام کا حقدار ٹھہرے۔ جالوت کا حلیہ اور پھر دبنگ آواز، کسی میں اس للکار کا جواب دینے کی جرت نہ ہوئی۔ جالوت نے چند مرتبہ اپنی بات دہرائی اور جواب نہ پا کر اکڑتا ہوا واپس ہوا۔ یہی وہ لمحہ ہے کہ طالوت کے لشکر میں ہلچل پیدا ہوئی۔ لشکر کی پچھلی صفوں سے ایک نوجوان جس کا جسم زرہ سے آزاد اور سر خول سے بے نیاز تھا سامنے آیا اور جالوت کو للکارا۔ جالوت اس نوجوان کو دیکھ کر ہنسا، کیا میں کوئی کتا ہوں جو تو ایک لاٹھی لیے میرے مقابل آیا ہے؟ داؤد علیہ السلام کا جواب یہی تھا کہ ہاں، میرے نزدیک تیری حیثیت ایک کتے سے زیادہ نہیں ہے، تیرے لیے میری یہ لاٹھی کافی ہے۔ جالوت کا غصے سے پاگل ہو جانا انہونی بات نہ تھی۔ اس نے بہت برا بھلا کہنا شروع کیا۔ داؤد علیہ السلام اطمینان سے سنتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ حق کی باطل پر فتح انہی کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ خود پر اعتماد اور اللہ پر یقین نے انہیں جرت عطا کی۔ وہ مسکراتے ہوئے جالوت کی جانب بڑھتے گئے، خاموشی سے تھیلے سے پتھر نکالا، فلاخن میں رکھا اور مہارت کے ساتھ اس کے ماتھے کا نشانہ لے ڈالا۔ 200 روایات بتاتی ہیں کہ خدا کی قدرت سے ہوا کا ایک جھونکا ایسا آیا کہ جالوت کا وزنی خود، جس کا وزن اس اسیر اور طبقات ناصری کے مؤلف و مترجم غلام رسول مہر کے مطابق 60 سیر تھا، ایسے اڑ گیا جیسے ایک سوکھا پتا اڑتا ہے۔ روایات کے مطابق داؤد علیہ السلام کا فلاخن سے پھینکا گیا پتھر فضا میں ہی 3 حصوں میں منقسم ہو گیا۔ 2 ٹکڑے دائیں بائیں جانب سے نکلے اور تیسرا عین پیشانی کے درمیان میں لگا اور پیشانی چیر کر دوسری جانب سے نکل گیا۔ جالوت کے گھوڑے سے گرتے ہی داؤد علیہ السلام نے اس کا سر تن سے جدا کیا اور طالوت کے پاس لے گئے، یعنی جالوت کے داووں کا پول کھلنے میں لمحہ بھر نہ لگا۔ فلسطینی فوج اچانک بازی پلٹتے دیکھ کر سراسیمگی کا شکار ہوئی۔ خود بنی اسرائیل بھی نہ جان پائے کہ اس ایک لمحے میں کیا ہو گیا، لیکن جلد ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے اور ایک نئی قوت کے ساتھ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور فلسطینیوں کو اپنے علاقے سے نکال باہر کیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ طالوت نے اپنا وعدہ نبھایا، آدھی سلطنت عطا کی اور بیٹی کی شادی آپ علیہ السلام سے کر دی۔ دوستو، یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عزت بخشی۔ تمام بنی اسرائیل داؤد علیہ السلام کی بہادری اور عدل و انصاف کی وجہ سے بہت عزت کرتے تھے۔ حکومت کے نظم و نسق میں بہتری کے لیے انہوں نے کچھ ایسے اصول و ضوابط تشکیل دیے
جو مملکت کی مضبوطی اور عوام کی فلاح و بہبود سے تعلق رکھتے تھے۔ عوام جان گئے کہ اب انہیں جو حکمران میسر آیا ہے وہ ان کا بہی خواہ ہے۔ بعض روایات کے مطابق داؤد علیہ السلام کی مقبولیت اعلیٰ انتظامیہ ہی نہیں، خود طالوت کی نگاہوں میں بھی کھٹکنے لگی۔ طالوت نے آپ کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ اس کو اپنے بیٹے یوتن کی وجہ سے ناکام ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ احسان فراموشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ ان کی بیوی بھی باپ کی اس حرکت سے شرمندہ تھی۔ اس نے آپ علیہ السلام کے دل سے اس افسوسناک صورتحال کو مٹانے کی کوشش کی۔ آپ وقتی طور پر راضی ہو گئے، لیکن آپ جان چکے تھے کہ یہ سلطنت و بادشاہت آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ روایات کے مطابق ایک روز آپ علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کر گمنامی کی زندگی میں قدم رکھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ بنی اسرائیل اپنے بادشاہ کی اس حرکت سے ناراض تھے۔ طالوت کی بادشاہت ختم ہوئی تو بیٹے یوتن نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی۔ داؤد علیہ السلام کی بیوی بھی آپ کی جدائی کے صدمے سے جاں بر نہ ہو سکی۔ بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ آخر انہوں نے آپ کو پا لیا۔ ان کے مجبور کرنے پر آپ علیہ السلام ان کی سلطنت کی ذمہ داری دوبارہ سنبھالنے پر راضی ہوئے۔ دین اور دنیا کے کاروبار ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ انعامات و اکرام بھی ظرف کے مطابق ہی عطا کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی طرف سے سونپی گئی نبوت و بادشاہت کی ذمہ داریوں اور اس کی عطا کی گئی نعمتوں پر ہمیشہ رب ذوالجلال والا کرام کر کے شکر گزار رہے اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہمیشہ مصروف عمل رہے۔ آپ علیہ السلام کی حکمت و دانائی کے سبب آپ کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی تھی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اس یعنی داؤد علیہ السلام کو مضبوط ملک عطا کیا اور حکمت سے نوازا اور حق و باطل کے فیصلے کی قوت عطا کی۔ اسی طرح ارشاد ہے، اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی اور حکمت یعنی نبوت بھی اپنی مرضی سے جو چاہا سکھایا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ عام نبیوں اور رسولوں میں آدم علیہ السلام کے علاوہ صرف داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں کہ جنہیں قرآن کریم میں خلیفہ کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام کی ایک نسبت اور بھی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم بالا میں جب آدم علیہ السلام کی سلب سے ان کی ذریت کو نکال کر پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا، پروردگار یہ کون شخص ہے؟ جواب ملا، تمہاری ذریت میں سے بہت بعد میں آنے والی ہستی داؤد علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اس کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے؟ ارشاد ہوا کہ 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میں اپنی عمر کے 40 سال اس نوجوان کو بخشتا ہوں۔ مگر جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا تو آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں۔ فرشتہ موت نے کہا، آپ بھول گئے، آپ نے اس قدر حصہ عمر اپنے ایک بیٹے داؤد علیہ السلام کو بخش دیا ہے۔ یوں داؤد علیہ السلام کی ذات پر اس دنیا میں آنے سے پیشتر ہی انعامات و اکرام کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور آپ نے خود کو ان نعمتوں کا اہل ثابت کیا۔ آپ علیہ السلام کے ذمے رسالت و نبوت اور حکومت و سلطنت ہر دو فرائض تھے۔ نظام حکومت و سلطنت کو درست انداز میں چلانے کے لیے شعور و ادراک کے ساتھ ساتھ شجاعت و جرت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اوصاف بھی آپ کو عطا کیے۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کے عہد میں فتوحات کا دائرہ بہت وسیع ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کی جانب سے دیے گئے احکامات پر پورے طور سے عمل پیرا رہے، کہ خدا کی ہدایت تھی کہ چونکہ ہم نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، اس لیے آپ کا بنیادی کام حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور اس کام کے لیے خواہشات نفسانی کو رد کرتے ہوئے یوم حساب کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہوگا۔ یعنی امور سلطنت کی بجا آوری میں امانت و دیانت کا لحاظ رکھنا اور خدا کا خوف اور آخرت کی فکر رکھنا لازم ٹھہرا۔ جب نظام سلطنت خدا کے احکامات کے مطابق چلایا جا رہا ہو، وہی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو، تو آپ علیہ السلام کی ہیبت، روب و دبدبہ اور شان و شوکت سے انکار ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کیے گئے فیصلوں سے انحراف کی جرت جن و بشر میں سے کسی کو نہ تھی۔ آپ علیہ السلام کی زندگی سے جڑا ایک اہم واقعہ شہر ایلیا والوں کی آزمائش ہے۔
یہ واقعہ اس طرح ہے۔ دوستو، شہر ایلیا دریا کے کنارے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے رہنے والوں کے صبر کا امتحان لینے کی غرض سے ان پر یہ پابندی لگائی کہ وہ ہفتے کے تمام دن مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، یعنی پورے 7 دن سوائے ہفتے کے دن کے۔ شہر والوں کے لیے یہ شرط معمولی تھی، لیکن جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ مچھلیاں تو بہت ہوشیار ہیں۔ ہفتے کے 6 دن مچھیرے جال لگائے بیٹھے رہتے، لیکن کسی کے جال یا کانٹے میں ایک مچھلی بھی نہ پھنستی۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوئے، کھانے کو نہ بیچنے کو مچھلی ہاتھ آتی۔ ان کی حالت روز بروز بری ہوتی جا رہی تھی۔ آخر شہر ایلیا کے دانا بزرگ سر جوڑ کر بیٹھے اور ایک حل ڈھونڈ نکالا۔ اب ہر جمعے کی شام وہ ساحل پر گڑھے کھود ڈالتے اور دریا تک نالیاں بنا لیتے۔ ہفتے کے روز مچھلیاں پانی کے ساتھ ان گڑھوں میں آ کر پھنس جاتیں۔ ماہی گیر نالیاں بند کر دیتے اور اتوار کو انہیں پکڑ کر کھاتے اور فروخت کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 40 سال تک یہ نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ نے چونکہ انہیں چھوٹ دی ہوئی تھی، اس لیے وہ اسے حق سمجھتے رہے، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ آپ نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، انہیں عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ دوستو، اس قوم کا مقصد احکامات الہی کی نافرمانی بلکہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش سے صرف ذاتی فائدہ حاصل کرنا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا، اس بارے میں ارشاد ہے، پھر جس کام سے انہیں منع کیا گیا وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے، تو ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ روایات بتاتی ہیں کہ مچھلی کے گوشت نے ان کے پیٹ میں ایسی اذیتناک صورت پیدا کی کہ ان کی جلد نے بندروں کی کھال کی شکل اختیار کی اور ان کی صورتیں بندروں کی شکل میں بدل گئیں۔ لیکن اس طرح کہ ہر مرد، عورت اور بچہ پہچانا جاتا تھا کہ کون ہے۔ بوڑھے لوگ سور کی شکل میں دکھائی دینے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پوری قوم 3 دن کے اندر اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ختم ہو گئی۔ دوستو، اس واقعے میں تمام انسانوں اور خاص طور پر قرآن پاک کو ماننے والوں کے لیے یہ سبق موجود ہے کہ اللہ کے احکامات کی مکمل پابندی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ دراصل اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتا ہے جو اللہ کے احکام پر کاربند رہتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی انہی کے لیے ہے، جبکہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی ہے۔ دوستو، روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک صفت اور بھی ایسی تھی جس کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی ہے اور سب سے پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ وہ آدھی رات سوتے، 1/3 رات عبادت کرتے اور پھر رات کے 6 حصے میں سو جاتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھا کر۔ انہوں نے کہا، اور وہ کس طرح؟ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو پیٹھ نہیں پھیرتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو عبادت و ریاضت سے لگاؤ اس قدر تھا کہ ان کی شعوری کوشش تھی کہ دن کے 24 گھنٹوں میں وہ خود یا ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت میں مشغول رہے، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں وہ یا ان کے گھرانے کا کوئی فرد مصروف عبادت نہ ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی نظام الاوقات مرتب کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے دل میں احساس فخر جاگا اور اپنے گھرانے کی عبادت گزاری پر خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توفیق عبادت بھی میری ہی عطا کی ہوئی ہے، میری مدد شامل نہ ہو تو یہ تیرے بس میں نہیں۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ ایک دفعہ جب آپ اپنے نظام الاوقات کے مطابق عبادت میں مصروف تھے اور آپ کے خاندان کے کسی اور فرد کی عبادت کا وقت نہ تھا، آپ کی عبادت گاہ میں ناگاہ 2 اشخاص دیوار پھاند کر آ گئے۔ آپ گھبرا گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں، جبکہ میرے پاس صرف ایک ہے۔ یہ زبردستی مجھ سے میری دمبی لینا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے تجھ سے مانگتا ہے، بے شک ظلم کرتا ہے۔ یہ وقت آپ کی عبادت کا تھا، نہ کہ عدالت لگانے کا۔ آپ نے صرف مدعی کا بیان سنا اور فیصلہ سنا دیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مقدمہ معمولی نوعیت کا تھا،
सभी जानते हैं कि इसका क्या फैसला होगा। फिर इतना अहम भी न था कि फरीक दीवार फांद कर इबादतगाह में आ गए। चुनाचे दाऊद अलैहिस्सलाम जान गए कि ये अल्लाह की तरफ से भेजे गए फरिश्ते थे जो आपका इम्तिहान लेने आए थे। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, बस उन्होंने अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत तलब की और सजदे में गिर पड़े और रुजू हुए। दोस्तों, यहाँ का इस्तग़फ़ार जो मज़कूर है उसका पस मंज़र इसराइलियात की वजाहतों में ये आया है कि ये तमाम वाक़या अलामती पस मंज़र रखता है। दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में किसी ख्वाहिश ने सर उठाया जो एक नबी की शायान शान न थी। उधर जब उनका ध्यान गया तो आपने तौबा व इस्तग़फ़ार की। याद रहे कि नबी गुनाहों से पाक और मासूम होते हैं, फिर भी इस्तग़फ़ार तलब करते रहते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम भी खुदा की बख्शी हुई नेमतों का शुक्र और उसकी अता करदा जिम्मेदारियों से ऐसन तरीके से सुबकदोश होने को अपनी सलाहियत व ताकत नहीं बताते, बल्कि उसी भी खुदा का इनाम और उसकी मदद तसव्वुर करते हैं और जानते हैं कि इस्तग़फ़ार पसंदीदा अमल है, इसलिए सरबसजूद होकर मग़फ़िरत तलब करते हैं और हक़ व बातिल के दरमियान में फ़ैसले की कुव्वत को भी उसकी अता जानते हैं। सूरह सक़ात में इरशाद होता है, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, हमने मुकर्रर किया है आपको नाइब ज़मीन में, बस फ़ैसला करो लोगों के दरमियान में इंसाफ के साथ और ना पैरवी किया करो हवाए नफ्स की, वो बहका देगी तुम्हें राह खुदा से। बेशक जो लोग भटक जाते हैं राह खुदा से, उनके लिए सख्त अजाब है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम को बताया जा रहा है कि तुम किसी शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते कि ये सल्तनत तुम्हें विरसे में मिल गई है। ये अल्लाह का फ़ज़ल व करम है। उसका शुक्र अदा करने का तरीका ये है कि तुम रियाया के फ़ैसले अदल व इंसाफ के मुताबिक करो। दोस्तों, हमें चाहिए कि हमारे पास अल्लाह ताला का अता किया हुआ जो कुछ है उसका अल्लाह का फ़ज़ल व करम समझें और अल्लाह ताला से हमेशा उसके फ़ज़ल व करम की दुआ मांगते रहें। एक मारूफ वाक़या आप अलैहिस्सलाम के दौर का यूँ नकल किया जाता है। एक मरतबा दो अशख़ास एक बैल पर हक़ मलकियत का मुकदमा लेकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने फ़ैसले के लिए दूसरे दिन उन्हें तलब किया। रात को ख्वाब में हुक्म हुआ कि दावेदार को कत्ल कर दिया जाए। सुबह जब दोनों हाजिर हुए तो आपने मुद्दई को कत्ल का हुक्म सुना दिया। वो बहुत हैरान हुआ कि बैल भी मेरा और सजाए मौत भी मुझे ही सुनाई जा रही है। बहरहाल वो जान गया कि दाऊद अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए असल वाक़े का इल्म हो चुका है। चुनाचे उसे सही बात बताना ही पड़ी कि आज रात मैंने मुद्दई अलैह के बाप को धोखे से कत्ल कर दिया, बस उसके बदले अल्लाह ताला ने आपको कसास का हुक्म दिया है। चुनाचे दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसके कत्ल का हुक्मनामा जारी कर दिया। इस वाक़े के बाद बनी इसराइल के हर शख्स पर आपकी हैबत और बढ़ गई कि सभी पहले ही आपकी फरासत और अक्ल व शऊर के कायल थे। कुरान पाक में इरशाद है, और हमने उसकी सल्तनत को मजबूत कर दिया था और उसे हिकमत दी थी और बात का फ़ैसला करना। इसी तरह इरशाद है, आसमानों और ज़मीन में जो भी है आपका रब सब को बखूबी जानता है। हमने बाज़ पैगम्बरों को बाज़ पर बेहतरी और बरतरी दी है और दाऊद को ज़बूर हमने अता फरमाई। दोस्तों, ये थे हालात व वाक़यात हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के, और आपने तालूत और जालूत का वाक़या भी मुलाहिज़ा किया। इन वाक़यात में अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वालों का हाल भी बयान हुआ कि अल्लाह ताला अपने नाफरमानों को किस तरह से दुनिया में ही अपने अजाब से दोचार करता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचें। ये वाक़यात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसलिए बयान फरमाए हैं ताकि हम इन वाक़यात से इबरत हासिल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अनबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों की पैरवी करने वाला बनाए और अपनी नाफरमानियों से हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। जाने से पहले इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।